تو اگر رمضان، اس کی فضیلت، اور روزہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اگر ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ کسی چیز کی اگر فضیلت اور اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح نہ رہی تو ہوتا یہ کہ وہ چیز چلی جاتی ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد انسان پھر پچھتاتا ہے کہ کاش اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس مہینے کا فلاں فلاں اس کی فضیلت اور فائدے ہیں تو شاید میں اس کو جو ہے منا لیتا، اس کے فائدے اٹھا لیتا۔ تو بہرحال آئیے اسی سلسلے میں، اسی کڑی میں کہ رمضان کے فضائل اور جو ہے اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کا تعلق جس سے ہے، اور قرآن نے بھی اس چیز کی طرف جو ہے سب سے پہلے اشارہ کیا، جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو۔ تو گویا رمضان کی پہلی فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ روزے جو ایک فرض عبادت ہے، اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بالکل بات کلیئر ہے، بالکل بات واضح ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، اور کیا کہا، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیسے؟ جیسے پچھلی قوموں پر کیے گئے تھے، مطلب روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں پر بھی تھا، اور ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ تمام اقوام عالم جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، روزے کا تصور ان کے اندر بالکل پایا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے سکھ ہو، کسی بھی مذہب کو لیجیے دنیا کے، روزے کا تصور اس میں بالکل واضح ہوتا ہے، الگ الگ ناموں سے ہوتا ہے لیکن روزہ برابر ہوتا ہے۔ تو کہا روزے تم پر فرض کیے گئے، اور صرف تم پر نہیں، تم سے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد جان لیجئے روزے کا، وہ ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو گویا اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے۔ رمضان میں اللہ نے اس فرض عبادت کو ہم پر فرض کیا جس کو ہم روزے کہتے ہیں، اور اس کا مقصد تقوی بتا دیا۔ اب بہرحال آج میں فضیلت پہ بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ بات تقوی پہ بھی میں رکھ دیتا ہوں یہاں، اس لیے کہ اگر رمضان کا مہینہ کسی نے پایا اور اس کی زندگی میں وہ چیز نہ آ سکی جو اس کا مقصد تھا اس روزے کا، مطلب رمضان آیا، میں نے روزہ رکھا، لیکن اگر میری نفس میں روزہ رکھنے کے باوجود تقوی پیدا نہ ہوا تو پھر میں نے رمضان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ رمضان کا اصل فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کریں۔ اور میں نے روزے رکھے 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی میرا معاملہ وہی رہا جو رمضان سے پہلے تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بد کلامی، بد اخلاقی، مطلب فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، نماز چھوڑی جا رہی ہے اور دیگر چیزیں۔ تو کیا میں نے رمضان کا مقصد حاصل کیا؟ کیا مجھے رمضان کے حقیقی فائدے ملیں گے؟ بتائیے۔ اس لیے کہ رمضان کا حقیقی فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جو اس مہینے میں روزے رکھ کر لعلکم تتقون وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے۔ تو رمضان کی پہلی فضیلت، اللہ نے اپنی فرض عبادت اور روزے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کر کے روزوں کو رکھیں اور انہیں بلا وجہ ہم ضائع نہ ہونے دیں، اور نہ ہی ان کو ہم جو بلا وجہ چھوڑیں۔ اب آئیے، روزہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، بخاری کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہیں۔ پہلا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا کہ تم نماز قائم کرو۔ تیسرا کہ تم روزے رکھو۔ چوتھا کہ جو ہے تم زکوٰۃ دو، اور پانچواں جو ہے اللہ کے گھر کا جو ہے حج کرو۔ تو یہاں اس حدیث میں روزے کو فرائض میں سے، بنیادوں میں سے بتا گیا 5 بنیادیں۔ پہلا توحید، شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ۔ تو روزہ ایک ستون ہے اسلام کا، یاد رکھیں، ایک پلر ہے اسلام کا، یاد رکھیں، ایک بنیاد ہے اسلام کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے فرائض میں سے ہے، اور اللہ نے اس فرض عبادت کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ چنا۔ اس کا مقصد بتایا، ہم تقوی اختیار کر لے، ہم نیک انسان بن جائیں، رب ہمارا جیسا چاہتا ہے ویسا اس سے ہم ڈرنے لگیں اور اس کی عبادت کریں۔
تیسری جو بات آتی ہے اس مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے، یہ روایت جو ہے بخاری کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کہا اور فرمایا مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اگر میں کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شہادت توحید کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ فرض نماز قائم کر، پھر فرمایا اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھ، اور اس کے بعد فرمایا اس شخص نے کہا رمضان کے جو ہے روزے رکھ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آگے زکوٰۃ ادا کر۔ جب یہ باتیں آپ نے فرما دی، 4 باتیں، تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں اس سے ایک کام بھی زیادہ یا ایک کام بھی کم نہیں کروں گا، مطلب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، توحید پر رہوں گا، میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور روزے رکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مسکرائے، مسکرا کر صحابہ سے کہا کیا تم میں کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے اس نے ابھی جو مجھ سے وعدہ کیا، اگر اس وعدے کو اس نے پورا کر لیا تو وہ جنت میں جائیں گا۔ کہ وہ شخص اس نے 4 وعدے کیے تھے، توحید پر رہیں گا، شرک نہیں کریں گا، نماز قائم کریں گا، زکوٰۃ دیں گا اور روزہ رکھیں گا، 4 وعدے کیے تھے۔ ابھی حج فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اس لیے 4 باتیں اس سے کہی گئی، اور آپ سے فرمایا اگر وہ 4 باتوں کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں۔ اور اس شخص نے آ کر سوال بھی کیا تھا، مجھے ایسا عمل بتائیے اس سے کرنے کی وجہ سے میں کہاں چلے جاؤں؟ جنت میں جاؤں۔ اور آپ نے اس میں کیا عمل بتایا؟ فرائض۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی شخص فرائض کو ادا نہ کرے تو جنت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فرائض پہ جو عمل نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں بھر لیا، اور یہ دعوے دار ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہے۔ یہاں اس شخص نے پوچھا جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ یہ نہیں کہا کہ تو نفل نمازیں پڑھ، کہا فرض نماز پڑھ، صدقات دے، زکوٰۃ دے، کا فرض جو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ نہیں کہا کہ نفلی روزے رکھ، فرض روزے رکھ رمضان کی، ہے نا؟ تو یہ چیزیں بتائی۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ جنت کے دعوے دار اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، روزہ تو کبھی سوچی مت، اس لیے کہ اتنے کھانے لگتے ہیں کھانے کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنے لوگ دیکھیے اب جنت کے دعوے دار ہیں، ان کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنے دنیا پرست ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا دور کی بات، آپ کے مال پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہاں تو اس کو دینے کا حکم دیا، اور کہا اگر وہ شخص جس نے جو اگر یہ 4 چیزوں کا وعدہ کیا اگر پورا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص جو جنتی ہے۔ صحابہ سے کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، جو وعدہ کیا پورا کر دے تو جنت میں جائے۔ سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ کتنی اہم چیزیں فرض عبادتیں، اور فرض عبادتوں سے زیادہ جو ہے اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں بہت سے لوگ فرض عبادتیں نہیں کرتے اور اللہ سے قریب ہونے کے دعوے دار، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے اس مہینے کی یہ فضیلت کہ اللہ نے اس کو روزوں کے لیے چنا، روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، روزے دار انسان اور اس کے ساتھ اور فرائض کا اہتمام کرنے والا انسان جنت میں جائیں گا۔ اس کی دوسری فضیلت جو بڑی اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنے ایک فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اسی طرح اس مہینے کو اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے بھی چنا۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ایک کتاب کو فرق کرنے والی کتاب بنایا ہے، ٹھیک؟ والفرقان کہا، فرق کرنے کا معنی ہوتا ہے، فرقان کا معنی ہوتا ہے حق کو باطل سے الگ کرنے والا، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا، صحیح کو غلط سے الگ کرنے والا، اچھے کو برے سے الگ کرنے والا۔ تو اس قرآن کو اللہ نے فرقان کہا، ٹھیک؟ تو اس مہینے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کو انتخاب کیا، سلیکٹ کیا کہ آخری کتاب اس مہینے میں نازل کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اس سے بات بالکل ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی کوئی کام ہم بغیر کسی ریلیونس، بغیر کسی وجوہات کے نہیں کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اسکول کھلنے والے ہیں، تو اسکول کھلنے والے تو اس سے پہلے آپ اندازہ ہو جائیں گا کہ کتابیں جہاں ملتی وہاں رش بڑھ جاتا ہے، اسکول کے ڈریس جہاں ملتے ہیں وہاں رش بڑھ جاتا ہے، تو وہ رش سے اندازہ ہو جاتا کچھ نہ کچھ اس مہینے میں ہے، تبھی لوگ یہاں آ رہے ہیں اسکول کھلنے والے۔ تو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے ایک مہینے کو چنا، سلیکٹ کیا، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا، یہ بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے، اس لیے کہ یہ مہینہ اتنا محترم ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقدس ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے
تبھی اللہ نے اپنی آخری کتاب کو اس مہینے میں، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی. جتنی آسمانی کتاب، چاہے وہ معاملہ توریت کا ہو، زبور کا ہو، انجیل کا ہو، قرآن کا ہو، یا دیگر اور بھی کتب جس کا نام صحیف اور کتب ہم نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری وہ فرماتے کب نازل ہوئی؟ رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں رمضان کے مہینے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے وحی کے نازل کرنے کے لیے، اپنی آخری وحی کے نازل کرنے کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی، اس کتاب کے لیے جس منتھ کا سلیکشن کیا، جس مہینے کو چنا، وہ مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. تو یہ ایک دوسری اور سب سے اہم فضیلت روزوں کے بعد اس مہینے کی وہ ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کی آخری وحی کے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اور سیرت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو ہے جب نازل ہوا وہ رمضان تھا، اور جو ہے وہ شب قدر تھی. یاد رکھیں، مطلب یا تو 21 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 23 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 25 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 27 تاریخ تھی رمضان کی، یا 29 تاریخ تھی. مطلب قدر میں سے، مطلب چونکہ قدر کوئی ایک تاریخ ہے، یاد رکھیے 5 میں سے کوئی ایک رات آتی ہے، اس میں سے کوئی ایک رات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جو آپ کا معمول تھا کہ آپ وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے. ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن اس سے پہلے سے آپ غور کرتے تھے زمین و آسمان میں، اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ کوئی ہے بنانے والا کائنات کو. یہ لات، عزا، منات یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ تمام بت جن کی قریش عبادت کرتے یا مشرکین کرتے یہ رب نہیں ہو سکتے. تو آپ غور و فکر کرتے، اور 7 دن کبھی جاتے اور غور و فکر سوچا کرتے تھے. 7 دن توشہ لے جاتے تھے اور 7 دن پورا ادھر ہی رہتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا اور آپ کا ہمیشہ کا کام تھا. تب آپ کو وحی ملی، اور ایک رات آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور وہ رات تھی قدر کی رات، رمضان کا مہینہ. اور آپ کو قرآن کی پہلی وحی آپ نے دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 نازل ہوئی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کو یاد رکھا، اور پھر آپ گھبرا گئے. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. تو اللہ نے اپنی آخری وحی کے انتخاب کے لیے اس مہینے کو نازل کیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. اب جس کتاب کو اس میں نازل کیا گیا اس مہینے سے تو اس کتاب کا گہرا تعلق ہوگا نا، ظاہر سی باتیں ہوں گا ہی. کہ تو اللہ کوئی بھی چیز آؤٹ آف پلان نہیں کرتا ہے، اللہ ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے نا. تو کچھ نہ کچھ تو اس کا منصوبہ ہوگا کہ اس مہینے میں کتاب دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن آپ پر نازل ہوتا، پورا کا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام سے سنتے اور واپس ان کو سناتے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، انتقال کر گئے، اس سال آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے 2 بار قرآن سنا اور 2 بار ان کو سنایا. پورا قرآن جتنا اترا تھا 2 ٹائمز، 2 بار سنا اور 2 بار واپس جواب دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہر رمضان ایک قرآن ختم کرتے تھے. آپ ہر رمضان مطلب جتنا قرآن آتا تھا اتنے پورے کو ایک بار ختم کرتے تھے قیام کے ذریعے، مطلب نماز کے ذریعے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے جس مہینے میں جو کتاب اتری اس کا اس مہینے میں کم از کم حق ادا کیا جائے. اور جب 1 مہینے تک حق ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ آدمی روٹین میں آ جاتا ہے. کوئی کام اگر 1 مہینے تک آپ کریں تو روٹین تو بن جاتی ہے. 4-5 دن ہارڈلی لگتے ہیں روٹین بننے کو. جو لوگ جاب سے نئے لگے ہوں گے ان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. نئے 2 سے 4 دن روٹین ہوتا ہے، اس کے بعد مطلب تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی روٹین میں لگ جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے. 1 مہینہ روٹین بنا لیجیے اس کو، اب اس کتاب کو، اور ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے. قرآن کو جو ہے 30 پاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس سہولت کے لیے کہ 30 پارے 30 دن ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب وہ کبھی کبھار چاند آگے پیچھے ہوتا ہے، 29 اور 30واں ہوتا ہے. تو لہٰذا ایڈوانس میں چلتے رہے، 1 پارہ اور کچھ رکوع چلتے رہے، 1 پارہ اور کچھ رکوع. تو انشاءاللہ عزیز جو ہے آپ مطلب 1 پارے میں عموماً 22 سے 28 27 اس قسم کے رکوع ہوتے ہیں. تو آپ ہر بار جو ہے 35 رکوع مان لیں کہ 35 رکوع کم از کم پڑھیں گے. تو ایسے چلتے رہے تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. اور یہ سنت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام کو جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ پورا قرآن سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام پھر آپ کو بھی سناتے، مطلب دونوں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے ہے.
اور نہ صرف قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے بلکہ قرآن کو سمجھنے کا معمول بنا دیجیے، اس لیے کہ قرآن عربی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، سمجھنے کا بھی معمول۔ چلیے بھائی رمضان ہے، سمجھنا تھوڑا سا بھی اتنا ٹائم نہیں تو کم از کم پڑھ لیجیے، بعد رمضان کے بعد ایک معمول بنا لیجیے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے، روز ایک رکوع کم از کم پڑھیں گے، 2 رکوع پڑھیں گے اور ساتھ میں سمجھیں گے، تاکہ پورے سال میں ایک قرآن کم از کم ختم ہو۔ سمجھنے کا بھی معمول، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا آج بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ دنیا کے تمام علوم اور فنون، تمام نالج اور جتنے فیلڈس ہیں اس میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جہاں معاملات ہے ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں، بہت کمزور، کہ یہ ہم کو نہیں آ رہا ہے یا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور شیطان نے اتنے سارے ہیلے اور بہانے قرآن کے اطراف ڈال دیے، مطلب اس کو میں کہوں گا اس کے ویشیس سرکلز، انگلش میں بولتے ہیں منحوس دائرے، مطلب شیطان کیا کرتا ہے، ویشیس سرکلز، ایک انسان کے اطراف دائرے ڈال دیتا ہے تاکہ ایک دائرے سے نکلے تو اگلا رنگ پھینکتا ہے، اگلا دائرہ، اگلے سے نکلے تو تیسرا ڈالتا ہے، تیسرے سے نکلا چوتھا۔ تو اس کے ان تمام جھمیلوں سے نکلیے، ہے نا۔ مسلمانوں کو اس نے ایسے رنگ ڈال کے رکھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تم، اس لیے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی بات آئی تو تم کو فلاں نہیں ہے، جگہ فلاں ہے، کپڑے فلاں ہیں، جوتا صحیح نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، جس کے گھر میں پڑھا جا رہا وہ حرام۔ اتنے اس نے مطلب اس کو سمجھے نا گھیرے ڈالا ہوا ہے کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو اس حد تک ہے کہ ایک واقعہ سنا تو رمضان میں ایک مرتبہ، بہت پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو بہت جلدی جلدی مسجد جایا کرتے تھے، وقت بھی پاس ہوتا تھا، اور جمعے کے دن خاص طور سے چلے جاتے تھے، اور قرآن پڑھنے کا ایک معمول تھا کہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھے، اور مسجد ایک جگہ بھی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو قرآن سب سے افضل ذکر ہے، وہاں کرنا چاہیے۔ مسجد چلے گئے، شہر کی بڑی مسجد، اب وہاں چلے گئے نماز کے لیے جمعہ کی، قرآن پڑھتے بیٹھ گئے، ٹھیک، تو اتفاق سے دوسری صف میں تھے، تو قرآن پڑھتے بیٹھ گئے دوسری صف میں، تو آگے والوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں پڑھتے قرآن، ادھر منہ کر کے پڑھو، ادھر وہ طرف منہ کر کے پڑھو، اس لیے کہ ادھر ہم کو پیٹ ہو رہی ہے آپ کے قرآن کی، قرآن کو پیٹ ہو رہی ہے۔ جب ادھر منہ کر کے پڑھے تو ادھر والا جو نماز یارہ پڑھ رہا ہے ادھر منہ کر سے پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے کے صف میں چلے جاؤ، ادھر منہ کر کے پڑھو تاکہ ہمارے پیچھے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر میں 4-5 صف ادھر چلے گئے، آئے واپس قرآن رکھ دی، کہ جمعے کا ثواب تو آگے بیٹھنے میں ہے نا، قرآن بھی پڑھنا چاہیے جمعے کے دن سورہ کہف، لیکن اصل ثواب تو جمعے کا آگے، ہم بولے جمعے کا ثواب لینا ہے اس لیے قرآن رکھ دو ٹاکا۔ مطلب اس حد تک اس نے ہمارے اطراف دائرے ڈال دیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، انتہا لمٹ لیس، مطلب وہ ہے۔ ایک صاحب سنانے لگی کہ میں نے 1 مہینے سے قرآن نہیں پڑھا، بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پڑھ لو، اب اگلے مطلب نہیں پڑھے تو کیا اب اگلے سے شروع کر دو آج سے۔ تو نہیں نا، بولے ابھی بھی نہیں پڑھ سکتا، بولے تو میں نے کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ ابھی بھی؟ تو بولے وہ جو جانماز ہے نا جسے بیٹھ کر پڑھتا ہوں اس کو دھونا نہیں ہو رہا ہے۔ بولے جانماز کے دھونے سے تمہارے قرآن پڑھنے کا کیا تعلق؟ دیکھو بولے جانماز جو ہے نا اس کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا، بولے تو اب دھونے کو میرے کو الگ سے ٹائم نہیں مل رہا، باہر لے آ کے گڑھا کر کے دھو کے اس کا پانی ڈالوں، تو اس وجہ سے میں اب قرآن میں تو جانماز پہ بیٹھے اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے نا، تو میں جانماز نہیں دھونا اور اس لیے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مطلب بڑے بڑے سرکلز تو ہے ہی، مطلب اس نے بڑے بڑے دائرے تو ڈالا ہوئی قرآن نہیں پڑھنا بول کے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تم کو 20-25 علوم نہیں آتے، تم کو فلاں نہیں ہوتا، تم، یہ تو بڑے بڑے دائرے ہیں اس کے، مطلب اسٹرانگ رنگس ہے، اسٹرانگ سرکلس ہے اس کے اندر، اس کو لیں گے بہت بڑے بڑے منحوس دائرے ہیں، لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے دائرے بھی ایسے ڈال کے رکھا ہے جس سے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتا ہے، ایک دم چھوٹے چھوٹے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک صاحب سے بات ہوئی تو بولے میں بولے قرآن بولے جب جس دن میں بولے بہت صاف ستھرا رہتا ہوں بولے اس دن پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر نماز نہیں پڑھتے باقی دن؟ نہیں نماز پڑھتا ہوں نا۔ بولے پھر کون سا صاف ستھرا رہنا ہے تم کو جو قرآن نہیں نماز پڑھتے ہو قرآن نہیں؟ صاف ستھرے بولے تو میں جس دن گالی نہیں دیتا بولے اس دن قرآن پڑھتا بولے، صرف کہ آج میری زبان پوری صبح سے پاک تھی تو میں شام میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم گالی دینا چھوڑ دو، یہ اصل ہے، نہ کہ تم گالی کی وجہ سے قرآن، مطلب دیکھیے اس کے کیسے دائرے ہیں، انسانوں کو قرآن نہیں پڑھنے دینے کے لیے وجوہات دیکھیے کس حد تک اس نے بنا دی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ طالب علم جو قرآن سے محبت رکھتا ہے اور قرآن پڑھنے کی چاہت یا اس کے اجتماعات رکھنے کی چاہت یا وہ کیا کہتا ہے اس کی سننے کی چاہت جس نے رکھی ہو، اس کو بہت مشکلیں اور تکلیفیں آئی ہوں گی، یہ دعوے سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکلیں اور تکلیفیں آئی، کیونکہ ہم میں سے اکثریت جو ہمارے طرف بستی ہے اس کو قرآن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں اس کا قرآن، اور قرآن کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ مثال دی جاتی نا گدھے کے سر پہ سنگ یا گھوڑے کے سر پہ سنگ جیسے غائب ہو گئے، ویسا قرآن ہماری زندگیوں سے مطلب بالکل ختم ہی ہو گیا، مطلب کوئی تعلق نہیں اس کا دور دور تک قرآن کا ہماری زندگیوں سے۔ دیکھیے شیطان نے اتنے ہیلے بہانے ڈالتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کس حد تک اس سے دشمنی ہوتی ہے لوگوں کو قرآن کو سیکھنے سے۔ یہ بات بتانے کا مقصد میرا کسی دشمنی اظہار کرنا نہیں ہے، لوگوں کی جہالت بتانا میرا مقصد ہے یہاں تک۔ کہ ایک مرتبہ جب میں طالب علمی کی دور میں تھا تو قرآن پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد 5 7 8 لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ ہاسٹل کیمپس میں ایک روم کے اندر جو کہ
جس میں خود رہا کرتا تھا اس کے اندر پڑھا کرتا، کہیں اور میں نہیں کسی کے روم میں جا کر پڑھنا۔ تو پورے کیمپس کے اندر ہلچل مچی رہتی تھی کہ یہاں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سمجھ رہا ہے بات، کہ یہاں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اور پورے کیمپس میں سب مسلمان، کوئی غیر مسلم، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ بات اس حد تک ہو گئی کہ لوکل علاقے کے مفتی صاحب کو اس میں بیچ میں آنا پڑا، ان کو بلایا گیا کہ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں صبح فجر کے بعد۔ ہم نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے اگر ہم پڑھ لیں، کیونکہ میرا مزاج شروع سے بحث کرنے کا بالکل نہیں تھا، میں کسی سے بحث نہیں کرتا تھا، تو نہیں وہ اب آئی گئے وہ، میں نے کہا میں اگر پڑھ لوں تو کیا مسئلہ ہے، نہیں بولے ویسا نہیں رہتا ہے، بولے آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے بولے اس کو کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو میں خود نہیں سمجھتا ہوں، ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی کیا مجھے اتنے علوم کی ضرورت جتنے کی آپ بات کر رہے ہیں، ترجمہ سمجھنا بھی مشکل ہے بولے آپ کو۔ تو میں نے کہا پھر آپ مفسر کو جا کے سمجھائیے ترجمہ کیوں کرتا ہے ایسا جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں بولے یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے، تو مطلب پھر آپ ہم کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے۔ ایک بیوقوف انسان کو تو آپ ایسا گھما سکتے ہیں، لیکن ایک انسان جو دنیا میں ہوشیاری رکھتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، وہ آسانی سے اتنا کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا نہیں پھر آپ سمجھا نہیں سکتے تو پھر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور اپنا چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس حد تک کہ مطلب جواب دینا پڑ رہا ہے آپ کو مسلمانوں میں رہ کے کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اور ترجمہ، اچھا ترجمہ بھی کوئی ایسا نہیں جو ہمارا من مان، ترجمہ بھی وہ جس سے وہ اتفاق رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسا ترجمہ لایا گیا جس سے اس کو اتفاق نہیں، اس جماعت کو۔ ترجمہ بھی وہ جن سے انہیں کو اتفاق، لیکن وہ بھی وہ نہیں چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان پڑھے، مطلب قرآن سے قریب نہ جائے۔ تو شیطان نے بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا ویشیس سرکلز جو بولتے ہیں، دائرے ڈال دیے کہ انسان اللہ کی کتاب کے قریب نہ جائے۔ تو کم از کم رمضان میں وہ بند ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے دائرے ڈالنا ختم ہے، سرکلز نہیں ڈال سکتا رمضان کی حد تک ہم تو آپ وہ ان دائروں کو توڑتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کم از کم یہ رشتہ جوڑے، اور لوگوں کا رشتہ جوڑ دے، یاد رکھیے بہت اہم ہے۔ جس کا رشتہ اللہ کی کتاب سے جڑ گیا اس کا بہت سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم گئے اور ان سے اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑنے کا ہم نے مطالبہ کیا، تو کہا کون سا ترجمہ پڑھنا؟ تو میں نے کہا جو ترجمہ تمہیں اچھا لگتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، میں اس میں اپنی چوائس بھی نہیں دیتا ہوں کوئی تم کو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں چوائس دوں گا، اگر چوائس دوں گا تو نہیں پڑھیں گے۔ حالات تو اتنے زیادہ مطلب اس کو کہیں گے ہم بیکار ہے کہ اگر مکتبہ قرآن وہی ہے عربی، مکتبہ بھی بدل جائے، پرنٹر، تو بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں گڑبڑ دکھ رہی اس کے اندر سے کہ پرنٹر میں گڑبڑ ہے، سمجھیے پرنٹر فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا نہیں پڑھائیں گے، اس حد تک۔ اس لیے میں کبھی بھی کہتا ہوں جو آپ کو اچھا لگے۔ تو ان کے گھر میں قرآن تھا جو بالکل پیلا پڑ چکا تھا، جن سے میں بات کر رہا، ایک دم پیلا، مطلب اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ بودا ہو گیا تھا۔ ایک ہی آیت ایسی کھولی، مجھے آیت کا نمبر میں بھول گیا ہوں، ایک ہی آیت ایسا کھولی اور میں نے کہا جو آپ کو لگ رہا پہلے صفحے پہ اس کو پڑھ ڈالو۔ تو انہوں نے ایسا کھولا اور کہا بہت آیت کا ترجمہ ایسا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے جو ہے کھاتے ہیں، اور مطلب یہود و نصارہ کے بارے میں آیتیں تھیں کہ جو دین کے نام پر لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھایا کرتے، مطلب ان کے مال کو جو ان پر حرام تھا حلال بناتے تھے اور لوٹا کرتے تھے کہ فلاں کفارہ یہ ہو جائے گا، اس کے لیے فلاں اتنا دے دو، فلاں کا فلاں ہو جائے گا، مطلب اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے۔ تو پڑھے اور اس کو بند کر دی، بول دی تو سیدھا ہمارے خلاف کھل گئی، بولے پہلی آیت، مطلب وہ ایسا کہنے لگے مزاحتاً کہ میں نے پہلی آیت کھولی اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پیر کے خلاف یہ آیت آپ نے کھول دی، مطلب میں نے نہیں، ترجمہ بھی آپ کا ہی ہے اور جس مفسر کو آپ پسند کرتے آپ نے کھولا تھا، میں نے تھوڑی کھول کے آپ کو خط بتایا، مطلب ایک آیت کھولی اور اتفاق سے تو بڑے وہ ہو گئے، کہا اگر ایک آیت میں یہ بات آ گئی سامنے تو میں نے کہا یہ پورا قرآن باقی ہے، تو کہا یار بہت اچھی اچھی باتیں آئیں گی اس کی بات، تو میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال میں بہت دنوں تک ان کے پیچھے لگا رہا اور قرآن کبھی نہیں پڑھا، لیکن نہیں۔ تو اس حد تک شیطان نے ہم کو اللہ کے کلام سے دور کر دیا ہے۔ اب رمضان میں وہ بند ہے تو اللہ کے کلام کو کم از کم اب وہ اس کے دائروں کو، اس کی نحوستوں کو، اس نے جو ہم کو وساوس اور جو ہے بیکار کی خطوات ذہن میں بھر دیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، یہ تمام دائروں کو ختم کر کے واقعے میں کتاب اللہ کو ہم پکڑنے کی، سمجھنے کی، اور رمضان کے ایک مہینے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کرے، اور جب رمضان کے ایک مہینے ٹریننگ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو باقی سال زندگی گزارنا اس کے ساتھ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس مہینے بھی اگر ہم ٹریننگ حاصل نہ کر سکے، قرآن کو سمجھ نہ سکے، نہ پڑھ سکے، تو بہت جو ہے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اب صرف اپنے حد تک سمجھنا اور پڑھنا نہیں ہے، اس کے پیغام کو رمضان ایک سب سے بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ غیر مسلموں تک بھی اس کے پیغام کو فوراً عام کر سکتے ہیں، چونکہ ایک موقع محل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، افطار میں بلائیے، قرآن سنائیے ان کو، جو ہے افطار کے علاوہ جو ہے رکھیے وہ پروگرامس اور اس میں بلائیے، عید کے بعد جو ہے ان کو دعوتیں دیجیے اپنے گھر پہ کہ عید کی خوشی آئیے، اور اسی بہانے اللہ کے کلام کو جو آیت نازل ہوئی ہدی للناس ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ تھا اس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کی۔ تو اس کتاب کو
ہم اپنی ہدایت کا ذریعہ بنا لیں اور اس کو سمجھنا ہم اپنے نفس کے لیے لازم کر لیں اور اس کو سمجھنے سمجھانے اور سیکھنے سکھانے میں اپنے زندگی کو ہم کھپا دیں. یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دیگر کتابوں سے ایسی محبت کی اور اتنا سیکھتے اور سکھاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں جس کے ساتھ ہم وہ محبت اور وہ الفت کا معاملہ رکھیں، بہت سارے لوگ اس کتاب کے حافظ ہے اللہ کی کتاب کا جن کو ایک حصہ بھی نہیں آئیں گے اگر آپ پوچھیں گے، لیکن برابر وہاں غلطیوں کی تو آنکھ بند کر کے بولیں یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے. اس حد تک انہوں نے جو کچھ کتابوں کو پڑھ لیا اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور اللہ کی کتاب کو اس حد تک چھوڑ دیا کہ اللہ کی کتاب پلے بھی نہیں پڑتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب اس سے وہ لگاؤ نہیں ہوتا ہے نا تو ان کو مزہ بھی نہیں آتا ہے. اللہ کی کتاب چھوڑ کر آپ بلائیے یہ پڑھنا ہے تو 2 گھنٹے بیٹھ کر سنیں گے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کا معاملہ آیا تو ایک آیت بھی ایسا لگتا ہے کاٹے چبارے یا جو ہے ان کو کیلوں پر بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ برداشت کے باہر رکھے. یہ ہر چیز اپنے خلاف نظر آتی ہے، ان کو اپنے خلاف نظر آتی ہے کہ مفسر ان کے خلاف ہی بات کر رہا ہے. اس حد تک معاملہ ہو چکا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس رمضان کوشش کیجیے نہ صرف غیر مسلموں میں کتاب کو عام کریں، نہ صرف اپنے گھروں میں اس کو عام کریں، کوشش کریں کہ مسجدوں میں جہاں عصر کے بعد یا فجر کے بعد درس کا معمول ہے وہاں بھی آپ جو ہے کہیں نہ کہیں فورس کر کے کوئی ایک ٹائم ضرور قرآن کے لیے لے لیں. یا فجر کے بعد قرآن تو عصر کے بعد فلاں آپ جو پڑھنا ہے پڑھیے، یا کم از کم عصر کے بعد قرآن اور فجر کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے ایک ٹائم تو کم از کم یہ بنا لیجیے. یہ بھی بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں میں عام ہوگا. کہ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ قرآن کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی تو بھی مسجد میں بیٹھ گئے اور عصر کے بعد کوئی امام صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کبھی قرآن نہیں سنا ہے اندر. تو یہ بھی بہترین موقع ہے نا. تو ایسا کچھ کیجیے کہ مسجد کمیٹی میں جا کر اپنا اثر رسوخ ڈال کر، اور اللہ کی کتاب سے کس کو انحرام، اور جو ترجمہ وہ بہتر سمجھتے، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ ہم فلاں ترجمہ ہی پڑھوائے، سمجھا، ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ پڑھائی کے بعد تم کو کون سا اچھا لگتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب کا تو لیٹ اٹ بی، یہ پڑھو لیکن شروع کرو. سٹارٹ ہونا ہے سمجھے، شروعات ہونا ہے کسی چیز کی. پھر دیکھیے انسان جب لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ پھر بہت ساری تبدیلی آتی ہے. میں نے دیکھا ایک مسجد میں یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتاب خوب پڑھتے تھے. مجھے جدوجہد کی گئی، میں نے بھی کوشش کی کہ یہاں قرآن شروع ہو جائے، اور الحمدللہ اس مسجد میں قرآن شروع ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ اب کون سا پڑھا جائے. میں نے اپنی طرف سے ہی کہا کہ بھائی فلاں آپ کتاب پڑھ لیں، تو مجھے پتا دوسرا قرآن وہ پڑھنے والے نہیں، وہی قرآن ان کو پسند آئیں گے. میں نے کہا آپ جو ہے مفتی شفیع صاحب کا جو ہے یہ قرآن ہی پڑھ لیجیے، چلیے پاکستان سے جو انہوں نے ترجمہ کیا بہرحال. میں نے کہا آپ جو ہے یہی قرآن پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. جب وہی پڑھنے لگے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوئی، ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی کافی لمبی، پھر سورہ فاتحہ کا خاتمہ ہوا، اس میں آمین بالجہر کی بات آ گئی. پورے مسجد میں چالو ہو گئی، یہ تفسیر غلط تو نہیں آ گئی، یہ تفسیر جو ہے مخالف کی تو نہیں آ گئی، فلاں تو نہیں ہوئی. ارے نہیں یار، یہ تفسیر تو جو ہے اپنے ہی آدمی کی ہے اور یہ بات بالکل درست. ڈسکشن پھر لوگوں میں ہونے لگا، بوڑھے لوگ ڈسکس کر رہے، پریشان نظر آ رہے کہ اب تک تو بچوں کو اپن غلط بولتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ دیکھ رہے آپ، ذہن کھل رہا ہے، لوگوں کا ذہن کھل رہا ہے. کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا کوئی توڑ موڑ کرے گا، نہیں کر سکتا ہے. حقیقت سامنے آتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک آیت کی غلط تفسیر کرے تو دوسری آیت اس کو فوراً کاٹ دیتی آ کر. وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو کتنی کرے گا کر کے وہ غلطیاں، اس کو صحیح پر آنا ہی پڑتا ہے. ڈسکشن چلا ہو گیا، نمازوں کے بارے میں تذکرے آ رہے، یہود اور نصارہ کی تقلید کے بارے میں تذکرے آ رہے، ان کے اندھے پن کے بارے میں تذکرے آ رہے، ان کو ان کے علماء کے رب بنانے کے بارے میں تذکرے آ رہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیسے چھوڑا دوسری کتابوں کی محبت میں، اس کے تذکرے آ رہے ہیں، اور باتیں چلتی جا رہی ہے. ذہن کھل رہا ہے، لوگ ذہن کھل رہا ہے. یہ سب سے اصل چیز، ذہن میں شیطان نے جو گرہ لگا دی ہے نا، ان گرہوں کو کھولنا ہے. اور وہ صرف اللہ کی کتاب کھول سکتی ہے، نہ میری تقریر، نہ آپ کی تقریر، نہ کسی علامہ کی تقریر وہ کام کر سکتا. اللہ کا کلام جو کام کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم کوشش کریں کہیں نہ کہیں مسجدوں میں ایک وقت ہی صحیح قرآن شروع کرا دیں. ایک اسی طرح جن آفیسز میں آپ کام کرتے ہیں، جن جگہوں پہ آپ کام کرتے ہیں، وہاں بھی ایسا شروع کریں. اگر مسلم آفس ہے اس کے باس کو منائیں کہ جب آپ صبح آفس چالو کریں گے تلاوت قرآن اور ایک ترجمے سے کریں گے، ایک رکوع ہی صحیح، بس خالی پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے اور ختم، پورا آفس اپنی اپنی جگہ چلا گیا. یہ بھی ایک بہترین، چونکہ اس سے بھی لوگ کہ اللہ کی کتاب سے جوڑ رہے ہیں. آپ کے گھر کے باہر اگر ایسا حصہ ہے جہاں غیر مسلم آتے، چوراہا ہے، سڑک ہے جہاں لوگ آتے، تو وہاں ایک بلیک بورڈ بنا دیجیے. وہاں بلیک بورڈ بنا کر اس پہ قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ لکھنا شروع کر دی. یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. تو مطلب کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہے، سمجھے نا. مطلب ہم کو اللہ کے کلام کو، اس کے پیغام کو عام کرنا ہے. کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کریں، ان سب کو ذہن میں رکھیں اور ہر فیلڈ میں کوشش کریں. میرا ایک بھائی ہے جو قرآن سے دور ہے، تحفتاً اس کو ایک قرآن دے دیں. میرے بھائی کوشش کرو پڑھا. مطلب یہ رمضان کو ایک مشن بنا لیں
کہ ہم کو قرآن کو اور اس کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا ہے. اس کے لیے جو مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہو سکتی ہے وہ یوز کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہم کے اندر. یہ بڑی اہم باتیں آتی ہیں. آپ کے پاس مسجد ہے، مسجد کے باہر بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ خالی رہتا ہے. کون سا ایسا انسان ہے یا امام ہے مسجد کا یا کمیٹی جو بولیں گے اس میں قرآن کا ترجمہ نہیں لکھنا چاہیے؟ خالی پڑا رہتا ہے، اعلان ویلان کبھی کبھار آتا ہے، روز ایک ترجمہ. غیر مسلم آتے جاتے ہیں، اس کو مراٹھی میں بھی ترجمہ لکھ دیجیے. آپ دیکھیے، ہمیں رمضان ایک بہترین موقع ہے. اس مہینے یہ کتاب اتری تھی، اس مہینے کوشش کی جائے کہ اس کو ہم عام کریں. جو لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے ان کو سکھانے کے لیے کوئی تحریک چلا دیجیے کہ یہ لوگ آئے اور سیکھیں. یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں شروع ہو سکتا ہے، بعد رمضان کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کا اس کتاب سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اسی مہینے سے اس کتاب کا نزول ہونا شروع ہوا تھا. اب آئیے رمضان کی تیسری فضیلت، پہلا روزہ، دوسری قرآن. تیسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازے مطلب جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو پہلا فائدہ، رمضان ہے، جنت کھلی ہے ہمارے لیے. رمضان ہے، جہنم بند ہے ہمارے لیے. اور وہ شخصیت، وہ چیز جو انسانوں کو بہکاتی ہے وہ کون ہے؟ شیطان. تو تمام مطلب ابلیس کے ساتھ ساتھ جتنے سرکش جن اور شیاطین ہیں سارے کے سارے جو ہے قید کر دی جاتے ہیں. مطلب بہکانے والا بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا قرآن کو بہت عام کیجیے، اس لیے کہ بہکانے والا بند ہے ابھی، ہے نا. سرکش اور جن اور شیاطین کو جو ہے زنجیروں تلے جو ہے جکڑ لیا جاتا ہے یاد رکھیں اس مہینے کے اندر. تو پھر اب بہت اچھا موقع ہے، جنت کھلی ہی آواز دے رہی ہے، جہنم بند ہے، اس کو اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ہم بند کروا دیں. اور شیاطین بند ہے جو ہم کو بہکاتے اچھائی سے روکتے ہیں، وہ بھی اچھا موقع ہے. تو رمضان کو غنیمت جانیں ہم، اور اس کے فضائل میں جنت کھلی ہے مطلب اس کو حاصل کرنے کا پورا موقع ہے. جہنم بند ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند کرانے کا اچھا موقع ہے. اور بہکانے والی ذات موجود نہیں ہے جو بہکا کر نیک عمل سے انسان کو دور کرتی ہے، بد اعمال کی طرف لے جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا ایک طرح سے، اس لیے کہ بہکانے والا بند ہے، جنت کھلی اور جہنم بھی بند، ہم موقع اس کا اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک فضیلت آتی ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ خاتون نے جانے کا ارادہ کیا حج کو. جب وہ نہیں آئے، آپ نے کہا کہ تم حج کو نہیں آ رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ کھیتی ہوتی ہے اور دوسرا اونٹ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا میں آ نہیں سکوں گی، اس لیے کہ جانور کی کمی ہے، سواری کی کمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ حج نہ بھی کر سکو تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوگا. کتنا افضل ہے یہ مہینہ کہ اس میں ایک عمرہ نفل ہوتا ہے لیکن وہ بھی حج کے برابر ثواب دیتا ہے. لیکن اس سے حج ساقط نہیں ہوتا ہے کہ حج اب ضرورت نہیں ہے عمرہ ہی کر لو، نہیں، لیکن حج کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. یہ بھی اس کی فضیلت. اسی طرح جو ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہماری سفارش کریں گے. جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ جو ہے مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قیامت کے دن روزہ اور قرآن آئیں گے اور اللہ سے جھگڑا کریں گے. قرآن کہیں گے اللہ یہ میرے وجہ سے راتوں میں جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا تھا. اور روزہ کہیں گے اللہ یہ میرے وجہ سے بھوکا رہا. اور اللہ ان دونوں کی بحث کو سنیں گا اور ان دونوں کی بات کو مان لیں گا. اور دونوں کہیں گے اللہ میرے رکھنے والے کو اور میرے پڑھنے والے کو معاف کر بخش دیں. اور اللہ دونوں کی بات رکھیں گا اور ان دونوں کام کرنے والوں کو جو روزہ رکھتے تھے اور جو قیام کرتے تھے جس میں قرآن پڑھتے تھے دونوں کو معاف کر دیا. تو روزہ اور قرآن یہ حقیقی سفارشی ہے. اب ہم نے کس کس کو اپنا سفارشی بنا لیا؟ پیر، فقیر، مرشد اور یہ اور وہ، زندہ اور مردہ. حقیقی سفارشی یہاں ہے. یہ 2 ایسے سفارشی ہیں، ان کی سفارش رد بھی نہیں کی جاتی، ایکسیپٹیبل ہی ہے صرف اور صرف. حدیث میں الفاظ ہے کہ روزہ نماز کہیں گی کہ اے میرے رب اس بندے کو جو ہے میں نے کھانے اور پینے سے روک دیا، لہٰذا تو اس کی حق میں میری سفارش قبول کر. اور قرآن کہیں اے میرے رب یہ راتوں میں مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا رہا، نمازیں قیام کرتا رہا، کھڑے ہوتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کریں گا. تو حقیقی سفارشیوں کو استعمال کیجیے. یہ مصنوعی اور بناوٹی سفارشی پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اور ان کو خود سفارش کی ضرورت پڑیں گے، ان کو چھوڑیے. یہ حقیقی سفارش
اسی طرح روزے کے اجر کے تعلق سے آتا ہے یہ بے حساب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. مطلب یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، اس لیے کہ اللہ فرماتا روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا اجر دوں گا. تو لہٰذا روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. لہٰذا تم میں سے جو کوئی روزہ رہے اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے. روزہ قبول کب ہوتا ہے بات بتا، بیہودہ باتیں نہ کرے اور گالی گلوج نہ کرے، اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، تو تب روزے کا ثواب ہے. روزے کے اندر اگر کوئی بد اخلاقی آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو روزہ قبول نہیں ہوتا. اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ حدیث میں الفاظ دیکھیے، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو فحش کوئی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے اور گالی نہ دے. 3 الگ الگ الفاظات، حالانکہ تینوں کا تعلق بد اخلاقی سے، زبان کی برائی سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فحش گوئی کیا ہوتی؟ گندی باتیں. دوسرا بیہودہ کلامی کیا؟ جس کو کوئی حد نہیں ہے اور جو کوئی پسند نہیں کرے، کچھ بھی باتیں کرتے بیٹھے ہیں. تیسرا فرمایا گالی نہ دے، گالی بھی زبان سے ہوتی، اس لیے کہ یہ گندی باتوں کو دوسرے کو کہنے کے لیے ہوتی. اور اگر تم سے کوئی لڑنے کو آئے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جب سارا رمضان وہ لڑائی سے بچتا رہے گا، گالی نہیں دیں گا، بد کلامی نہیں کریں گا، جو 30 ڈیز اس کو پریکٹس میں لائیں گا تو کیا 31 ڈے یا مہینے کے اگلے دن کیا وہ یہ کام کریں گا؟ نہیں. ایک مہینہ کسی جسم کو عادت ڈالنے کے لیے بہت ہوتا ہے. ایک مہینہ کسی جسم کو کسی کام کا عادی کرانے کے لیے بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم عادی کرا لیں گے تو پھر کیا ہے؟ تو روزہ جس کو قبول کرانا ہے، گندی باتیں چھوڑ دے، بیہودہ باتیں چھوڑ دے، بد کلامی چھوڑ دے، گالی گلوچ چھوڑ دے اور لڑائی چھوڑ دے. اور کوئی لڑنے بھی آئے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ افطار کے بعد مل، ہے نا، ابھی روزے سے ہوں میں، افطار کے بعد مل. نہیں، مانا یہ ہے کہ روزے سے جب آپ دن بھر نہیں لڑ رہے، شام میں بھی نہیں لڑیں گے. ظاہر سی بات ہے پھر نمازیں ہیں، یہ ہے نا، عادت ہو جائیں گی جب انسان کو، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے سے اور برائی سے بچیں گا. ورنہ بہت سارے لوگ اتنی بد کلامی کرتے ہیں روزہ اور غیر روزے میں، کسی کو انتہا نہیں. اسی طرح روزے دار کی اہمیت، مطلب روزے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ روزداروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. وہ ایسا دروازہ جس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل. بہت ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے الگ الگ دروازے، جنت کو 8 دروازے ہیں، تو الگ الگ عبادتیں کرنے والے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. تو روزے دار کس دروازے سے داخل ہوں گا؟ باب الریان سے. مطلب جو روزہ رکھتے تھے ان کے استقبال کیا جائیں گا، اور اس دروازے سے داخل ہونے والے کے بارے میں سب کو علم ہوگا کہ یہ انسان روزے دار ہے نا. اور ہمارے گھروں کے اندر جدید جو گھر بنتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ دروازے ہوتے ہیں جس کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں اور ان سے الگ الگ شخصیات گزرتی ہیں. مہمانوں کا ایک دروازہ ہوتا ہے مردانے کا جو کبھی کبھار کھلتا ہے، خاص لوگ آئے تو، ہے نا. ایک عام دروازہ جس سے آپ روز آتے اور جاتے ہوں گے. ایک دروازہ بیک ڈور ہوتا ہے، کچن ڈور ہوتا ہے، جیسے سرونٹس کام والے آتے اور جاتے ہیں. الگ الگ دروازوں کی الگ الگ اہمیتیں ہوتی ہیں اور ہر دروازے سے آنے اور جانے والے کو الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے. تو باب الریان سے ایک جنت میں جو ہے روزے دار داخل ہوں گے، یہ اس کی اہمیت ہے. اسی طرح جو ہے رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخلہ دیتا ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت. آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات آتے ہی سرکت، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک، اور پھر فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا ایک بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا. اور ایک منادی دینے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور کہتا ہے اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں رمضان میں. اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی تو جنت جہنم میں کوئی نہیں گا، پھر کون آزاد ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ، جو جہنمی اعمال کر رہے تھے وہ اس مہینے میں رب سے توبہ کر کے جنتی اعمال کر کے اپنے لیے جہنم کو حرام کر لیتے ہیں. یہ معنی ہے. تو جہنم سے آزاد مطلب لوگ اپنے تائب ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور اس مہینے کے فضل سے اللہ رب العزت ان کو بخش رہا ہے اور معاف کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. ہم کوشش کریں اپنے رب کو اس مہینے خوب راضی کریں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے رمضان کے صحیح فائدہ اٹھا لیں اور آخرت میں جو ہے جہنم کے عذاب سے ہم جو ہے بچ جائیں. اسی طرح جو ہے رمضان میں ہر روز افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت. آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ڈیلی افطار کا مطلب لوگ روزہ رکھتے ہیں
روزے میں ایسے اعمال کرتے ہیں، ان کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کا رب انہیں روزے میں افطار سے پہلے معاف کر، مطلب روزہ کھولنے سے پہلے افطار کے وقت ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ ابھی جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو جہنمی اعمال والے تھے اپنے رب سے توبہ کر کے جنتی اعمال کر لیتے اس مہینے میں اور افطار تک اپنی مغفرت کروا لیتے۔ یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس رمضان کو واقعی میں اپنی مغفرت کا ایک زبردست ذریعہ جو ہے بنا۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں سیام اور قیام کرنے والے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہا کہ وہ صدیقین اور شہداء میں اس کا شمار ہونا۔ رمضان میں جو نماز پڑھتا ہے رات اور دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں جو یہ بزار کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ دوں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں، دیکھیے خاص الفاظ، سیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اگر میں آپ کی گواہی دوں کہ آپ نبی ہیں، رب کو ایک مان لو، آپ کو نبی مان لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں سیام اور قیام کرو تو میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا اگر تو یہ کام کرے۔ تو قیام کرنے والا رمضان میں اور سیام سے روزے رکھنے والے کا شمار شہداء میں ہوگا، اسی سے میں نے رکھا۔ اب اسی طرح آئیے رمضان میں ایک اور جو اس کی بڑی اہم فضیلت ہے، اور میں اپنی بات کے خاتمے کی طرف بھی جا رہا ہوں، بڑی اہم فضیلت ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے شب قدر۔ بہت بڑی فضیلت، اتنی بڑی کسی کو انتہا نہیں، اور اس کو بھی ہم پا کر جو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، رمضان آیا تو آپ نے ایک اعلان کیا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف ایک بد نصیبی محروم کر دیا جاتا۔ ایک رات ایسی آتی ہے اس مہینے میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی گواہی تو خود رب نے بھی اپنی کتاب میں دی اور کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم اپنی سمجھ کے لیے صرف اتنا سمجھ لو، کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو پوری بات۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی افضل وہ بھی تم نہیں سمجھ سکتے، 1000 سے تو ہے ہی افضل۔ کتنے ٹائمز اللہ نیتوں کے اعتبار سے اعمال کو 1 سے 10 اور 10 سے 700 تک بڑھا سکتا، لیکن 1000 مہینے سے تو افضل ہے ہی کسی بھی حال میں۔ اور جس نے اس کو حاصل کیا وہ تمام خیر حاصل کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا سال بھر کے، اور ایک بد نصیب سے ہی رات چھین لی۔ تو اب آیا لیلۃ القدر کا، تو یہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات، آڈ نائٹس میں سے۔ آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 ڈیز رمضان کا، اس کی آڈ نائٹس وہ ہے 21 21 ہو سکتی ہے، 23 23 ہو سکتی ہے، 25 25 ہو سکتی ہے، 27 27 ہو سکتی ہے، اور 29 29ویں رات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ شاید جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں آئے اور ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کو بول کے گئے، تم لوگوں کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ 27 کو آرام سے منا لیا کرو۔ ایسا لگتا ہے، ایسا ہوا شاید بعد میں، اللہ رحم کرے۔ حالت تو اسی طرح سے ہے نا، حالت تو اسی طرح سے۔ جن راتوں کے فضائل نہیں ہیں ان کو جاگا بھی جا رہا اور منایا بھی جا رہا، جن راتوں کے تعلق سے موضوع اور من گھڑت باتیں ان راتوں کو ایسا منایا جا رہا ہے کہ ہر رات پھیکی نظر آ رہی ہے۔ شادی اور بیاہ کے اندر 10 راتیں جاگا جا رہا ہے، کسی کی بیماری میں مہینہ بھر جاگ کر نکالا جا رہا ہے، اپنی جاب اور سروس کے لیے سال جو ہے 3rd شفٹ چلا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 5 راتیں دینا ہم کو جو گوارا نہیں، لہٰذا اس کو سیٹلمنٹ کر کے حساب و کتاب مطلب وہ کر کے 1 رات پہ لا کے ہم نے ٹیک دیا، وہ ہے 26 کا روزہ گزار لو، 27 کی رات منا لو، اور رات بھی 12 بجے چالو ہوتی ہے ہماری کبھی کبھار، حالانکہ رات مغرب سے چالو ہوتی ہے اسلامی اعتبار، اور اس کو منا لیا اور اطمینان ہو گیا، ماشاءاللہ سورج ٹھنڈا تھا، پانی میٹھا تھا، یہ ہو گیا وہ، ساری علامتیں بھی فٹ ہو جاتی، پوری علامتیں صبح فجر میں فٹ بھی کر لیتے، ہاں آج مل گئی اپنے کیا مل گیا؟ شب قدر۔ جس نے 5 جاگا تبھی تو وہ کمپیئر کر سکیں گے نا کیا کس میں کیا علامت تھی، ایک جاگ کے کیسے آپ بتا سکتے کہ یہی وہ تھی؟ سمجھ رہے آپ؟ بس ہو گیا، آج معتدل موسم تھا، بارش بھی ہو گئی، بادل بھی آ گئے تھے، ہے حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا شب قدر کے تعلق سے جب پوچھا تو کہا شب قدر اس رات ہوں گی جس رات تو نماز پڑھیں گا، اور نماز جو تو پڑھیں گا تیرے سر پر جو ہے کیچڑ لگیں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا، پھر میں ایک رات جو 21 کی رات تھی، میں رات میں نماز پڑھا تھا مسجد نبوی میں، اور خوب بارش ہوئی، اور جب میں خیام میں کھڑا تھا تو بارش ہوئی تو وہ
پتوں میں سے پانی نکل جاتا ہے کبھی کھجور کے پتوں سے، تو ایک جگہ پانی ٹپک، اور وہ جگہ وہی تھی جہاں میں نے سجدہ کیا، مطلب وہ سجدے کی جگہ تھی، تو وہاں کیچڑ بن گیا تھا جب تک وہ پانی کنٹینیوس ٹپک رہا تھا، اور جب میں نے سجدہ کیا تو پوری مٹی میرے سر پر لگ گئی، تو میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ لی کہ میں کروں گا، لیکن 21 کے بارے میں 27 کے بارے میں نہیں روایت، وہ صحابی نے کہا وہ 21 کی رات تھی، سمجھ رہے آپ بات؟ علماء لکھتے ہیں وہ گھومتی بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 21 کو فٹ ہوگی وہ صحابی کے لیے کہ اس دن ہوگی بارش، اس لیے کہ آپ کے لیے اگر اتنا آسان ہوتا بتا دینا تو آپ فکس کر دیتے تھے نا، جبکہ آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے، آخری عشرے کی، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سارے 10 راتیں جاگتے تھے رمضان کی آخری، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کہتے تھے عبادت کرو، ہو سکتا ہے آج قدر ہو، لیکن 5 کا تو آپ نے لفظاً کا، عملاً آپ 10 جاگتے تھے، ہے نا، تو یہ 5 لیکن ہم سے ہوتے نہیں، سیٹلمنٹ کر لیے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے شاید بتا دی اور ہو گیا، بس 27 ہمارا لیتا ہے، لہٰذا 27 کو منا لیں گے، اور کیسے منائی جاتی ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی دن تو ہم عید کے کپڑے لے لیتے ہیں، رات میں پورے بازار کھلے ہوتے ہیں، اسی دن ہم جو ہے ڈھابوں پر جا کر کھاتے اور پیتے ہیں، اسی دن جو ہے ہم لائن لگا کے توا اسپاٹس پر، نمبر نہیں لگتے نا اس رات، نمبر لگا کے لڑ جھگڑ کے 2-1 بجے تک اس جگہ پہنچتے جو ہمارا شاید آخری مطلب جس کو حاصل کرنے کی چیز تھی، وہ مقام حاصل کر لیتے، پھر کھا پی کر جو ہے مطلب شام کے کھانے کے لیے گئے اور سحر کر کے ایسی حالت ہوتے ہیں، اور یہ سب کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شب قدر، تو کم از کم پھر شب قدر اگر ایک کو بھی آپ منا رہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے 27، لیکن وہی نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی یاد ہے، تو 5 ہم کو راتوں کو منانا ہے، تیاری کیجئے، اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کیجئے، سروسز کرتے ہیں تو چھٹی ڈالتے ہیں، شادی کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں، بیاہ کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں، بیماری کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں، جھول بول کر چھٹی ڈالتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہ حقیقت میں چھٹی ڈالنے کا موقع آ گیا، چھٹی لینا پڑیں گی بھائی، تو رات جاؤں گا تو دن میں کام تھوڑی کر سکتا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کام نہ کریں اور پیسے بھی اٹھائیں، ہے نا، کہ جا کے سوتے پڑے آفس میں، نہیں، اپنا آفس کیا ہے، ویسے بھی اپن سوتے ہیں، ایسے بھی سونے والے، چلو آفس میں جا کے سو جائیں گے، اور رمضان ہے تو پھر تو باسوں کو کچھ بول ہی نہیں سکتا نا، میں روزے سے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا، ہے نا، اور بہت سارے مسلمان اپنے روزے کو آڑ بنا لیتے ہیں رمضانوں کے اندر، ہے نہیں، مسلم صاحب ارے نہیں اب کچھ نہیں بول سکتے، 1 مہینہ اپواس میں رہتے صاحب، کچھ نہیں بولنا ان کو، تو کس کو احسان کر رہا تو اپنا اپواس رکھ کر، ہے نا، اس سے تو ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں ہو رہا کہ دیکھو اپواس سے رہ کر زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو جو کھانے کو نہیں جاتے ہیں نا، اور یہاں ہم نے اس کو اپنے سستی اپنے کام کو آڑ بنانے کا طریقہ بنا دیا کہ میں روزے سے ہوں، بس کیوں ہے میں روزے سے ہے یار، آج میں روزے سے ہے، کسی کو روزہ لگ رہا، کسی کو روزہ جھڑ رہا، کسی کو روزہ تکلیف پہنچا رہا، کسی کو کیا کیا ہوتا ہے، میں روزے سے ہوں، یہ سب بہانے کا موقع نہیں بلکہ یہ منانے کا موقع ہے، تو شب قدر کے لیے تیاریاں کرنا پڑیں گی، اس لیے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے نا، اتنا ثواب اٹھانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، سیدھی سی بات ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بزنس اور تجارت میں اس کو گنوا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان کو بزنس تجارت میں گنوا دے رہے ہیں، اللہ رحم کرے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے ان کی تجارت میں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، جن لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ صبح فجر سے ان کی دکانیں کھلیں گی رمضان میں اور افطار پہ بند ہو جائیں گی، ان کو نہیں چاہیے رات کی بزنس اور نہیں چاہیے ان کو رات کا بے سکونی، اس کو کہتے، تو رمضان تو ہمارے پاس کچھ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا موسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے بزنس کا موسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے گھر کی نئی چیزیں آنے کا موسم ہے، کپڑے پردے بدلے جائیں گے فلاں، کچھ لوگوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدنے کا موسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے شرخواں بننے کے اور مٹھائیاں آنے کا موسم ہے، چونکہ پورا رمضان یہی سو رہا، کھوپرا کہاں سے آئیں گا، یہ مغزیات کہاں سے لائیں گے، کہ پچھلے سال ایسا ہو گیا تھا، یہ سال سیویاں اچھی آئی تھی، پچھلا سیویاں کچی آئی تھی، یہ سال ایسی آنا، پورا مہینہ یہی چلتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا مہینہ ہے کہ پہلے رمضان کو بڑے بنانا پڑیں گے، دوسرے رمضان کو دہی بڑے بنانا پڑیں گے، تیسرے رمضان کو بھجیے بنانا پڑیں گے، چوتھے رمضان کو پورا پلاننگ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کپڑے، رمضان پورا رمضان مشقت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں صرف عید منانے کے لیے اور اس کے کپڑے لینے کے لیے۔ کچھ لوگوں کے لیے رمضان بزنس کا موسم آ جاتا ہے، روزے ووزے گئے سب پوٹلی باندھو ایک طرف ڈالو، دلی جانا ہے مال لانا ہے، بنگال جانا ہے مال لانا ہے، چنئی جانا مال لانا ہے، یہاں جانا مال، روزوں کا کیا نہیں بھائی، روزے سفر میں چھوٹ ہے نا، ہر سال چھوڑ رہے یار تم مسلسل روزے سفر میں، پوری زندگی کیا تم سفر کرتے رہو گے، رمضان میں روزے چھوڑو گے، ہے نا، پہلے سے نہیں لا کے رکھ سکتے یہ سب چیزیں، نہیں پھر راتیں کیسے گنوا جانے، رات تو بزنس راتوں میں ہوتا، دن میں کام بزنس ہوتا، رمضان میں رات رات جاگ رہے، لیکن ماشاءاللہ ایک ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے یاد رکھیے، یہ ضروری ہے ہمارے پاس، چونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہ بڑے ٹھنڈے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اتنی گرمی نہیں کہ دن میں آپ بازار نہیں جا سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے، کر لیا راتیں عبادت کے لیے، ورنہ پوری راتیں ہم شب قدر تو خاص طور سے آخری عشرے میں آتی ہیں، پورے 10 راتیں صرف بزنس آپ دیکھیے کیسے چلتے ہیں، اور لوگ صرف خرید و فروخت کریں، یار عبادت کا کیا، عشاء بھی نہیں پڑھتے بہت سے لوگ، میں نے خرید و فروخت ہو جاتے تو مغرب پڑھی اور چلو بولے اب جانے کا خرید، کھانا بھی باہر کھائیں گے، کھانا بھی باہر ہو رہا ہے، عشاء بھی گل جماعت سے، چلو گھر پہ آ کے پڑھتے ہیں غلط ہے، گل جماعت سے قیام ہے، اور رات بھر کیا ہو رہا ہے شاپنگ، کوئی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے، اورنگ آباد شہر آ رہے، اورنگ آباد والا کہاں بمبئی جا رہا خریدنے کے لیے، بمبئی والا کہاں تو نیو یارک جا رہا، بولے میں وہاں سے لاتا ہوں، ملیشیا سے لاتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ یہاں کر رہے ہیں،
اور یہ بار کہاں سے کپڑے آئے تمہارے میں ملیشیا چلے گا تو گھومتے گھومتے تو لا لیا، اور تمہارے ٹرینڈ بن چکے یہ سب چیزیں. اور یہی سب رمضان آتا تو یہی سب یاد آتا ہم کو، باقی کچھ نہیں آتا تھا. روزے کیسے رکھوں گا، عبادتیں کیسی پوری کروں گا، بزنس کے ساتھ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھوں گا، اور روزے بھی رکھنا ہے، تلاوت قرآن کہتے ہیں ہم کیسے کر پاؤں گا، شب قدر کو تلاش کیسے کر سکوں گا، چونکہ میرا فلاں 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 مصروفیت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، بچوں کے اسکول سب ہوتے، کرنا ہے ایڈجسٹمنٹ، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے یہ رات چھین لیا. تو بد نصیب نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے کسی نے، سب خوش نصیب ہونا چاہیے اور اس رات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں صرف آخر 2 باتوں سے. اب رمضان کسی کو ملے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو، اور روزہ کسی کو ملے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو، ان دونوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ آئیے حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر منگوایا، ممبر لایا گیا، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، کہ آپ نے ممبر منگوایا پھر اس پہ چڑھے آمین آمین آمین، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا ایسا کرو، میں نے اس لیے ایسا کیا، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا لعنت ہے، ہلاکت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. اور پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا لعنت ہے، ہلاکت شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. پہلی بات دیکھیے، پہلی سیڑھی جب آپ چڑھے، جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں جبرائیل اپنے دل سے کوئی بات نہیں لاتے تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات کرتے تھے، تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق، جبرائیل کی لعنت کا مستحق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو عموماً بد دعائیں نہیں دیتے سوائے ایکسٹریم کیس میں، جب وہ اپنے کفر اور شرک میں آگے بڑھ جائے یا بہت بڑی اللہ کی نعمت کو جھٹلائے. یہ 2 شکلوں میں انبیاء اپنی قوم کو یا اپنی امت کو بد دعا دیتے ہیں. اب یہاں ظاہر سی بات ہے قوم کو شرک اور کفر تو نہیں کر رہی جو نبی بد دعا دے رہے، یقیناً ایک بہت بڑی نعمت کو امت جو ہے ضائع کر رہی، اس لیے نبی بد دعا دے رہا. سمجھ رہا، بہت بڑی نعمت ہے مطلب رمضان، اور ایسا مہینہ ہے مغفرت نہ کرائے تو بد دعا کا مستحق، مطلب مغفرت ہو سکتی ہے اس مہینے. تو گویا رمضان پا کر اگر اپنی مغفرت کا سامان ہم نہ جمع کر پائے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں گے. اور اگر کوئی شخص روزے رمضان کا مہینہ روزہ نہ رکھ سکے، چونکہ یہ اس کے فرائض میں سے رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ نے فرمایا اور کہا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہے سچے ہوتے. 2 لوگ آئے، مطلب 2 فرشتے ہیں، اور مجھے اٹھایا اور اٹھا کے ایک چڑھائی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، اونچائی پہ، اور کہا چڑھو اے محمد. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اس میں. تو وہ دونوں نے مجھے پکڑا اور اٹھا کے لے جا کے پہاڑ کی چڑھائی پہ کھڑا کر دیا. جب میں وہاں کھڑا ہوا تو میں نے بہت شدید چیخو پکار سنی لوگوں کی. آگے بڑھا تو کچھ لوگ اوپر الٹے لٹکے ہوئے تھے جن کے پیر اوپر اور سر نیچے تھے، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے اور اس میں سے خون گر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جائے، اتنا چیخ رہے چلا رہے. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیا کرتے تھے. روزہ چھوڑنا تو ایک سیکنڈری فیز ہے، افطار میں جلد بازی کرنے والے کا یہ نتیجہ. محدثین لکھتے ہیں اس کے 2 معنی، ایک تو یا تو روزہ رکھتے ہی تھے مطلب کھاتے ہی رہتے تھے، سمجھے، دوسرا یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے کھا لیتے تھے. نام نہاد روزہ رکھ لیا، گھر آئے اور 5 بجے کھانا شروع کر دیا، حالانکہ افطار کا ٹائم ہے 7:16 یا 13 کہ اب لوگوں کے سامنے سے نکل گئے نا، کھا لو، افطار جلدی کر لیا. تو جو افطار جلدی کرے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ جبڑے چیرے جا رہے ہیں. اب جو روزہ چھوڑ دیتے ان کا انجام کیا ہوگا اندازہ لگا. اور روزہ چھوڑنے کے بہانے اگر دونوں تو اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے کہ کبھی ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی رونا بھی آتا بہانوں نہیں. روزے میں ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ اس پر گواہ ہے کہ روزے میں کوئی بتا دے میں کمزور ہو گیا، سوائے اس کے کہ واقعی میں اس کی بیماری ایسی ہے جس میں اس کو بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے یا بہت وقت پر کھانا پڑتا ہے. جیسا کوئی سمجھ لیجئے شوگر کا مریض ہے، وہ تو بول سکتا ہے میں کمزور ہو گیا. دوسرے کسی نے بتانا کہ میں کمزور ہو گیا، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے آج وزن کرا لیجیے، کل سے رمضان ہے، اور 1 مہینہ بعد مجھے بتائیے کم ہوا وزن یا بڑا، پھر ہم بولیں گے ہاں واقعی بڑے رمضان میں آپ کمزور ہو گئے تھے.
خام خواہ کی ہوا کریٹ کر دیتے کمزوری کی، نہیں بچے بہت کمزور ہیں. 10 سال کی بچے اور بچی ہمارے ہو جاتے ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھا جاتا. 10 سال میں نماز کو نہ چلے تو مارنے کا حکم. تو ظاہر سے 10 سال میں نماز فرض ہے تو ہر چیز اب فرض ہو گئی ہے، روزہ بھی اس پر فرض. 10 سال میں کہاں ہمارے بچے روزہ رکھ رہے ہیں؟ 10 سال تو دور آپ رکھا ہی نہیں رہے. اور مرد تو بھی کبھی کبھار شرما شرمی میں روزے رکھ لیتے ہیں. اب سب میں گئے تو بولنا پڑتا نا وہ روزہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ کیسا کریں؟ کیونکہ روزہ اتنی کثرت سے لوگ چھوڑتے ہیں کہ ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے ہندوستان میں روزہ ہے کیا، پوچھتے ہیں سب ایک دوسرے کی، تو کثرت سے چھوڑتے ہیں روزہ. عورتوں کا تو یہ شرما شرمی کا معاملہ اس نہیں، گھر میں کون پوچھنے والا روزہ ہے نہیں، کو پوچھے روزہ ہے گا تو خاموش رہو، کچھ بولنے کا ہی نہیں اپنے. اور چھوڑنے کی وجہ یہ کہ نہیں اب میرے کو جمتا نہیں روزہ رکھے تو چکر آتے. ٹھیک ہے روزہ رکھو اور پڑھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. فرض عبادت ہے نا، پوری تو کرنا ہی. جیسے نماز کھڑے سے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں جم رہا تو اشاروں میں پڑھو. تو ویسا روزہ چکر آ رہا ہے تو لیٹ کے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. کھانا کھا لیجیے سحر میں لیٹ جائیے، ہمیں وہ چکر آتے لیٹے رہیے. روزہ تو رکھنا ہے، چھوڑا تو نہیں جا سکتا. ایسا کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تو ہمارے پالے ہوئے عذر ہے جو ہم نے کری. نہیں آج روزہ نہیں ہے، کیوں؟ آج بہت سر دکھ. سر دکھنے کا روزے سے تعلق نہیں معلوم آپ کو، آپ دوا کھا لے شہر میں اور چھوڑ دے، پھر ٹھیک ہونا ہو جائے گا. ورنہ کبھی کبھار لوگوں کو 2 3 4 دن سر دکھتے ہیں، تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے. آپ پھر کھا سکتے ہیں فوراً جو ہے افطار کے اندر آپ کی میڈیسن گولی. نہیں ہم چھوڑ دیتے. کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کو چینج چاہیے ہوتا نا، 1 مہینہ مسلسل اٹھو روزے کو چینج، تو 1 آدھ ہفتہ رکھتے ہو 2 دن روزے چھوٹے. ارے روزہ نہیں آج، یہاں تھوڑا تبدیلی ہونا چاہیے. ارے پورا سال تو تبدیلی میں گزارتے ہیں ہم، 11 مہینے تو کھا رہے اور پی رہے. نہیں یار وہ تھوڑا چینج بہت لگتا ہے میرے کو ایسا جمتا نہیں ایک ساتھ دن تک روزے رکھنا. کچھ لوگوں نے ایسی عادتیں پال لی جو روزہ چھوڑنے کی وجہ بن جاتی ہے. میں روزہ نہیں تو روزہ کہاں سے رکھیں گا، اس لیے کہ اس کو تو بس منہ میں ڈالنا اور ٹھکنے بیٹھنے عادت. روزہ چھوڑ دیا اس نے، کیوں ارے بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے لگے رہو اپنے کام میں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ میں نے تمباکو کی وجہ سے روزہ میرا ضائع کر دیا تھا. سخت پوچھو گی نا، ایسی عادت کیوں جس سے تم فرض عبادتوں کو چھوڑ رہے تھے؟ کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں اللہ. کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے کہ ان کے پاس کوئی روزہ رکھتا نہیں، اور کچھ لوگ روزہ اس لیے رکھ رہے کہ سب گھر میں روزہ ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. دونوں کو بھی ثواب نہیں. ایک آدمی روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ سب رکھ رہے تو اس کو کہاں سے ثواب ملنے والا؟ اب گھر میں کھانا کون بنائیں گے؟ جانتے روزہ رکھ لیتے. آج کھانا تم بنائیں گے پھر روزہ نہیں رکھتا. تو آج اتنے مختلف بہانوں سے روزہ چھوڑتے ہیں. روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور آپ ان کو روزہ رکھاتے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بچے نابالغ ہیں، ان کے چھوٹے بچے شاید 5 6 یا 7 سال کے رہے ہیں. کہا آپ اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں روزہ رکھاتے ہیں آپ کے، جبکہ ان پہ روزے فرض نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی. تو کہا جب بالغ ہوں گے تو کیا اس وقت سے پورے رکھنا شروع کر دیں گے؟ جب غیر بالغ ہوں گے 2 4 5 10 15 کی عادت ہوں گی، تو جب بالغ ہوں گے تو پورے 30 کی عادت ہوں گی. ایسا ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ نے 10 سال تک روزے نہیں رکھا ہے اور 10ویں سال اس کو بولے 30 روزے رکھو؟ ممکن ہے؟ پریکٹیکل ہے؟ نہیں. تو کرنا کیا پڑے گا؟ بچہ 5 سال کا ہو گیا 1 2 روزے رکھا، 3 روزے رکھا. 6 سال کا ہو گیا 4 5 روزے رکھا. 7 سال کا ہو گیا 8 10 روزے کا. 8 سال کا ہو گیا اب 8 10 15 روزے رکھ رہا ہے. 9 سال کا 10 سال ہوتے اس کو عادت ہے روزے کی، کئی روزے رکھ رہا تھا. اب اچانک 10ویں سال آپ بولیں گے بیٹا نماز بھی فرض اور مارا ماری چالو اس کے ساتھ اور روزے بھی فرض؟ نہیں ہوگا. 7 سال سے لے جاؤ مسجد کو، 10 سال میں مارو، مطلب 3 سال ٹریننگ دو. 3 ایئرس آف ٹریننگ کے بعد 10ویں سال مارنا ہے. تو میں بھی کہوں گا روزے بھی 7 سال سے رکھوائیے اور 10ویں سال ان پہ پھر واجب کیجیے کہ روزہ نہیں تو پھر بھوکے رہو دن بھر. آپشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کروانا ہے. اور روزہ بلا وجہ کوئی بھی بالغ مسلمان نہ چھوڑے. اور یہ چھوٹے موٹے عذر اللہ کے سامنے کوئی وجہ نہیں رکھتے، دنیا کے لیے بھی کبھی نہیں رکھتے. آپ سمجھو روزہ نہیں رکھا، آپ نے سر دکھ رہا اور اسی وقت اگر میں بولوں کہ آپ کو جو ہے فلاں بلا رہے ہیں جو آپ کے وہ چہیتے فلاں ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے سے آپ کی نوکری بڑھ سکتی ہے، سیلری، آپ جا کے نہیں بیٹھ جائیں گے؟ انہوں نے بہت فائدے ہوتے ہیں ان کے پاس آ گئے تو یہ صاحب آئے تو اپنے سر دکھا بھی تو آنا پڑتا، پیٹ اٹھا بھی تو آنا پڑتا. تو اللہ کے سامنے وہی سوچے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کیا اس میں سر دکھنا تو کوئی بات نہیں، چھینک آ جانا کوئی بات نہیں. صحت بہانہ مت بنائی. ہاں حقیقی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو، میں جانتا ہوں وہ لوگ خامخواہ کے اپنے جسموں کو مشقت میں نہ ڈالے روزہ رکھ کر، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو ہم لوگ خامخواہ کرتے ہیں نا، اللہ نے صحت، تندرستی، توانائی سب کچھ دی. اور خاص طور سے ہمارے سماج میں لڑکیوں کو جو روزہ نہیں رکھا چاہتا، نہیں ماں بہت کمزور ہے، نہیں ماں بہت کمزور ہے، یہ چکر میں جا کے اپنی بچیوں کی آخرت ہم خراب ہیں. لڑکیاں بہت بار روزے رکھتی، لڑکے رکھ لیتے ہیں، نہیں بہت کمزور ہے، اتنی دبلی. لڑکیاں عموماً مردوں کے مقابلے میں دبلی پتلی ہوتی ہے، تو اس سے وہ کمزوری کسی کے دبلا ہونے سے ظاہر نہیں ہوتی. یاد رکھیے ایک آدمی اتنا موٹا ہے لیکن وہ 10 قدم نہیں چل سکتا، اس کو کیا آپ صحت بولیں گے؟ یہ بیماری ہے، بیچارے کو نہیں چل سکتا ہے نا. تو کمزوری کسی کے دبلے اور موٹے ہونے سے نہیں سمجھتے. صحت جو ہے وہ کسی کے دبلے اور موٹے پن سے نہیں ہوتی ہے. صحت ایک نعمت ہے کہ انسان جس اسٹیٹ میں ہو اس میں وہ سب کچھ کر پاتا، وہ اس کی صحت ہے. سمجھ رہے آپ؟ نہیں بہت دبلی پتلی بچی ہے روزہ رکھیں گی تو اور بھی دبلی پتلی ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر، ایسا کچھ نہیں ہوتا.
اور روزہ کسی کو بیمار نہیں کرتا. اللہ کیا ایسی عبادت ہم کو دیں گا جو مشقت میں ڈالے، ہم کو تکلیف میں ڈالے؟ بتائیے، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک صحت ہے، یہ ایک تندرستی ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے یہ ایک فرض عبادت ہے، رکھنا ہم کو ضروری ہے، چاہے آپ کو صحت ملو ہے نہ ملا ہوا، کوئی الگ بات. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں ہم روزوں کا خوب اہتمام کریں اور اس عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو بچائیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں رمضان کے فائدے اور فضیلت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.